बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आपने देखा है मैंने इस वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ है, सियासी ख़तरात से बेखौफ इमरान खान कल के लिए कोशा। ये फ़र्क है, ये एक सियासतदान का और एक लीडर का फ़र्क है, एक वज़ीर आज़म का और एक जनरेशन्स के लिए सोचने वाले शख्स का फ़र्क है। जो वज़ीर आज़म होता है वो 5 साल के लिए सोचता है, अपनी 5 बरस की मुद्दत के लिए सोचता है कि ये 5 साल पूरे हों, जोड़ तोड़ करूं, इसको यहाँ लगाऊं, इसको यहाँ लगाऊं और उसके बाद आगे बढ़ूं। वो अपने 5 साल पूरे करने के लिए सोचता है और इन 5 बरसों में वो कभी किसी को देता है ख़ानदान में से एक ओहदा, कभी किसी को किसी फ़ंड पे बिठाता है अपने ख़ानदान में, किसी को कोई वजारत देता है, कोई सूबा देता है और ये तमाम काम करता है। जबकि जो लीडर होता है वो सोचता है आने वाले कल के लिए, वो सोचता है माहौलियात का, वो सोचता है नस्लों का, वो सोचता है फूड सिक्योरिटी का, वो सोचता है इमेज का, कौम का इमेज आगे जाकर कहाँ मैटर करेगा, कौम की पर्सनालिटी मजमूई तौर पर क्या बनेगी और फ़र्द की पर्सनालिटी क्या बनेगी। वो ख़ुददारी की बात करता है, वो गैरत की बात करता है। इमरान खान साहब की तमाम जो खुसूसियात हैं मैं आपको गिनवा रहा हूँ, इनका मैं बतौर मोतरफ़ जो हूँ सो हूँ, लेकिन दुनिया एतराफ़ करती है इमरान खान साहब की खिदमत का। एक बार फिर यही हुआ, इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले ही ट्वीट किया और कहा मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है, हम तारीख़ के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है और इस अहम महाज पर पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम बराए माहौलियात UNEP का एतराफ़। ये हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार फिर इमरान खान साहब के कारनामे का आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया। इससे पहले दुनिया भर के बड़े प्रोग्राम्स जो हैं वो इमरान खान साहब के इस विज़न की तारीफ़ कर चुके हैं। ये स्टॉकहोम 50 है और इमरान खान साहब ने जो अपने ट्वीट में लिंक भी शेयर किया, स्टॉकहोम 50 ये कहता है कि पाकिस्तान 10 बिलियन ट्री सुनामी लीडिंग द वे इन एनवायरनमेंट इन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन डेकेड। अब ये 50 मुल्क हैं जो माहौलियात को दरपेश चैलेंज पर काम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम ने, अक़वाम मुत्तहिदा के इस प्रोग्राम ने ये कहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और उनका 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें लिखा हुआ क्या है? एज द वर्ल्ड प्रिपेयर्स टू मार्क 5 decades of the environmental movement Stockholm Plus 50 this June, we are looking back to projects, initiatives that have positively impacted the environment and people's lives and how we can accelerate actions on sustainability. अब ये 22-23 जून को इजलास हो रहा है इसका। इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जायज़ा लेते हुए इन्होंने क्या कहा है? ऑलमोस्ट 1 year into the United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030, Pakistan is showing what is possible by pushing forward on its 10 billion tree tsunami project. अब जब 10 साल प्रोग्राम में सुनामी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की, तो पाकिस्तान जो है वो रिजल्ट दिखा रहा है। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट विच एम्स टू रिवाइव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पाकिस्तान में जो जंगली हयात है, उसके अलावा जो वसाइल हैं उनको रिस्टोर करने की, रिवाइव करने की बात की गई थी। एंड ब्रिंग्स अ होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स, प्लांटेड 1.42 बिलियन ट्रीज, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ दरख्त लगाए गए बिटवीन 2019 एंड December 2021, covering 1.36 million acres across almost 10,000 sites। 10,000 मकामात पर 1.36 मिलियन एकड़ के रकबे पर ये दरख्त लगाए गए थे 2019 से दिसंबर 2021 तक। अब इसमें इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बराए आर रीजन साउथ एशिया, उन्होंने क्या कहा है? लार्ज स्केल रेस्टोरेशन इनिशिएटिव सच एज द 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट आर सेंट्रल टू पाकिस्तान्स एफर्ट टू सपोर्ट द UN डेकेड एंड टू इंक्रीज इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। जो इकोसिस्टम है उसकी बहाली में ये प्रोजेक्ट जो है वो मरकज़ी हैसियत रखता है। इमरान खान साहब ने इसके लिए सिर्फ इस हुकूमत में आकर काम नहीं किया था, जब ये खैबर पख्तूनख्वा में थे तब भी किया था।
جب عمران خان صاحب بطور کرکٹر بطور سیلیبریٹی کام کر رہے تھے تب بھی کیا تھا. اور ماحولیات عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک مرکزی موضوع رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو ماحولیات سے درپیش چیلنجز سے بری طرح خطرے میں ہیں. پاکستان کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں, پاکستان کے دریا سوکھ رہے ہیں, ہمارے ہاں سیلاب آ رہے ہیں, ہمارے ہاں جنگلات کٹتے چلے جا رہے ہیں. جو کسی بھی ملک میں منیمم جنگلات کا رقبہ ہونا چاہیے, ہم اس سے کہیں پیچھے تھے. اب کچھ بہتری آئی ہے لیکن ہم اس سے اب بھی پیچھے ہیں. اس چیز کو امپروو کرنے کے لیے عمران خان نے کام کیا. یہ کام عمران خان سے پہلے میاں نواز شریف 3 بار کے وزیر اعظم, ان کے دور میں کتنا ہوا؟ کیا خطرات نہیں تھے؟ میاں نواز شریف صاحب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کتنا ہوا یہ کام؟ کیا یہ خطرات نہیں تھے؟ کیا اس کا ادراک نہیں تھا؟ کیا اس کا احساس نہیں تھا؟ کیا پاکستان سیلاب اور آفات, قدرتی آفات, ان سے نبرد نہیں تھا؟ ہم نے 2010 کا سیلاب دیکھا ہے, اتنے برے حالات دیکھے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی میاں نواز شریف کی حکومت آئی, ہم نے اویکننگ کتنی دیکھی؟ نہیں تھا یہ سلسلہ. لیکن پھر عمران خان کی حکومت آئی, خیبر پختونخوا میں آئی اور مرکز میں آئی. عمران خان نے اس کے لیے کام کیا اور دنیا اس کی معترف ہوئی ہے. صرف یہ پروجیکٹ نہیں, دنیا بھر کے بڑے پروجیکٹس, بورس جانسن کی بات کریں آپ, دیگر عالمی قائدین کی بات کریں یا بڑے اداروں کی بات کریں, سب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. یہ عمران خان کا اعتراف نہیں ہے, یہ عالمی سطح پر پاکستان کی توقیر ہے, اور یہ توقیر پاکستان کو عمران خان نے دی ہے الحمدللہ. تو مسلسل عمران خان صاحب کے اس کارنامے, اس خدمت کا جو پاکستان میں ان 5 برسوں کے لیے نہیں ہے, دس از فار جنریشنز ٹو کم, تو اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے. یہ ایک زبردست چیز ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ. پاکستان کے پاس ایک ایسا لیڈر جو سیاست کی نہیں سوچ رہا, جو ریاست کی سوچ رہا ہے, ہمیں ملا ہوا ہے اور یہ آگے جانا چاہیے. آئی بلیو ان دس. اس کے بعد فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہو اس سے خطاب کیا. بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کتنا بڑا جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور کتنا بڑا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا. پی ڈی ایم کے پاور شو میں پی ڈی ایم کے لوگوں کے مطابق اتنی جان تھی جتنی جان پاکستان تحریک انصاف کے پاور شو میں نہیں تھی. اس بحث میں نہ پڑیں تو اچھا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو پورے ملک سے, بلکہ ملک سے باہر سے آنے والے لوگوں سے بھرپور تھا. اس میں شرکت کس کی تھی؟ اس میں شرکت زندگی کے ہر شعبے کی تھی. اس میں شرکت ہر طبقہ آمدنی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تھی. اس میں آپ کو بہت امیر بھی نظر آ رہا تھا, لینڈ کروزر میں آنے والے لوگ بھی تھے. اس میں آپ کو معذور اپاہج لوگ بھی نظر آ رہے تھے. اس میں آپ کو انتہائی غریب لوگ بھی نظر آ رہے تھے. ایسے لوگوں کے انٹرویوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ پیسے نہیں تھے, میں گاڑیوں میں لٹک کر آیا ہوں, میں ادھار لے کر آیا ہوں, لیکن میں عمران خان کی بات سننے کے لیے عمران خان کی کال پر آیا ہوں. جبکہ پی ڈی ایم کے اس پاور شو میں آپ کو ایک بار پھر فضل الرحمان کی جانب سے لگائے گئے مدارس کے طلباء ڈیوٹی پر وہ نظر آ رہے تھے. پی ڈی ایم کے اس پاور شو میں آپ کو فیملیز نظر نہیں آ رہی تھیں, آپ کو ہر طبقہ فکر کی نمائندگی نظر نہیں آ رہی تھی. اس پاور شو میں آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ انوالومنٹ رکھتا ہے زندگی کے ہر شعبے کی, ہر عمر کے لوگوں کی. تمام لوگ اس پر لبیک کہنے کو تیار ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ پی ڈی ایم کا جو پاور شو تھا وہ ایک جماعت کا پاور شو نہیں تھا. اس پاور شو میں پیپلز پارٹی موجود تھی, پی ایم ایل این موجود تھی, فضل الرحمان کی جماعت موجود تھی, اے این پی موجود تھی, دیگر جماعتیں موجود تھیں. تو یہ ایک ایسا پاور شو تھا. جبکہ عمران خان صاحب کی جماعت کا پاور شو ایک جماعت کا پاور شو تھا اور اتنا بھرپور تھا, کوئی کمپیریزن ہے نہیں. عمران خان صاحب کے پاور شو میں پورا اسلام آباد چوک ہو گیا تھا, اور پی ڈی ایم کے پاور شو میں آپ کو جو نظر آ رہا تھا وہ مختصر سا ایک پاور شو تھا, جس میں اس پاور شو کے مقابلے میں جو عمران خان صاحب کی جماعت نے کیا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. اور فضل الرحمان صاحب نے اس سے جو خطاب کیا مجھے معذرت کے ساتھ لیکن سامری جادوگر والا خطاب لگ رہا تھا. ہم نے اپنی چال چلی ہے, تم ہمارے شکنجے میں آ گئے ہو, تمہاری گردن ہماری مٹھی میں ہے, تمہاری جان ہماری مٹھی میں ہے, ہم نکلنے نہیں دیں گے, ہم نے اپنی تدبیر لڑا دی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ باقاعدہ یہ کہتے تو ہیں, نشانہ تو بناتے ہیں خاتون اول کو, لیکن باقاعدہ کسی جادوگر کا خطاب ہے جس نے کوئی منتر پھونکا ہے, جس نے کچھ پڑھ کے پھونک دیا ہے, اور اب اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ اب تم پھڑکو گے, تڑپو گے, اب تم نکل نہیں پاؤ گے. یہ بالکل ایسا خطاب تھا. جبکہ عمران خان صاحب کی تقریر جو ابھی آپ نے سنی, عمران خان صاحب نے اپنے لیے بھی نہیں, عمران خان صاحب نے کیا بات کی تھی جب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میں اپنی قوم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تمہارا لیڈر کوئی بھی ہو,
اس کو اس بات کی اجازت مت دینا کہ وہ قوم کو جھکنے دے. یہ جو اعتراف آپ کو نظر آتے ہیں عالمی سطح پر، یہ قوم کو اٹھاتے ہیں. جبکہ دیگر لوگوں کی بات کریں آپ تو ان کے بارے میں ہیڈ لائنز کیا لگتی ہیں کہ پاکستان کے اس لیڈر سے ہاتھ ملا لیا ہے، اپنی انگلیاں گن لینا. دیگر لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے پینٹ ہاؤس پائریٹس. دیگر لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ جو خواتین کی حکمرانی کو کہہ رہے ہیں یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے. یہ امریکی خاتون سفیر سے کہہ رہے تھے ہمیں موقع دے کر دیکھیں، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. یہ فرق ہے عمران خان میں ان لوگوں میں. اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے موو کیا ہے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے والا، یہ سیاسی موو ہے. تو عمران خان کو اس وقت اپنے سب سے بڑے پروجیکٹس کے امپیکٹ نظر آنے کے لیے اس سیاسی موو کی ضرورت ہے. عمران خان کو صحت کارڈ کا امپیکٹ لوگوں پر پڑے، جو بڑی حد تک پڑنا شروع ہوا ہے، مزید پڑے 6 سے 7 مہینے 8 مہینے، اس کی ضرورت ہے. اس لیے عمران خان نے یہ موو کیا ہے. الیکشنز آر آن دا کارڈز، نظر آ رہے کہ الیکشن ہوں گے، جلد ہو سکتے ہیں. یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو سکتی ہے، ناکام بھی ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان کو یہ وقت گزارنے کے بعد کچھ وقت کے لیے اپنی چیزوں کا امپیکٹ دیکھنا ہے، اپنے لاسٹ بجٹ کا امپیکٹ دیکھنا ہے. اس کے بعد عمران خان اس لڑائی کے لیے تیار ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.